السلام علیکم دوستو، 16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹینگمیر سے دو چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ کا استعمال تک نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھی، جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھی۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانہ ٹینگمیر سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری کو مصنف آرتھر جے میگنڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ فرینک ریملز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال تھا کہ وہ جتنے سادہ شکل ہوں اتنی زیادہ آسانی سے لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کرواتے تھے، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھی۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھے۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اور ارے بیکر تھی، جنہوں نے اپنا نام بدل کر امینہ شاردہ بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ نور عنایت کی ایک اور سوانح عمری سپاہی پرنس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا، جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھی، لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے، جو ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کے معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکیں جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے تحت فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ ویمن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانگی سے فرانسی بول سکتی تھی۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے وائرلیس ٹیلی گرافٹ کی تربیت بھی حاصل کی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ باسو لکھتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔
جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جد و جہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میکڈا لکھتے ہیں کہ افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھی جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھی اور ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے اتش نامی گاؤں پہنچی۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام سامیری رنیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو ان گنت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میکڈا لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتے ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 پر لندن پیغامات بھیجتی تھی۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا، جبکہ لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ بھی اسی وقت کھولتی تھی جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا تھا، کیا میں اورا کی بیٹی سامیرسی سے مل سکتا ہوں؟ نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ 21 جون کو بی بی سی نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر بیکمسٹاک بروکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھے اور وہ کپڑے ٹہنیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ ان کے ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیٹر کارتو تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، شرابینی باسو لکھتی ہے کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی، انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹا کہ اس کا خون بہنے لگا۔
کارتوں نے انہیں صوفے پر دھکیل کر ہتھکڑیاں لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکا۔ آخر کار کارتوں نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ وہ اگر اپنی پوزیشن سے ذرا بھی ہلی تو ان پر گولیاں چلا دیں گے۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں آگنیس ووگٹ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا، جب میں وہاں پہنچا تو پیٹر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈلین کو کور کیے کھڑا تھا اور میڈلین صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار پیٹر کو سیلز باغ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ کارتوں کی کلائی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ نہیں بولیں گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں۔ جرمن ان سے بہت سے راز اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئے، لیکن گارڈ نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ ان پر نظر رکھ سکیں۔ شرابینی باسو لکھتی ہے کہ لیکن نور نے بہت شور مچایا اور کہا کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ گارڈ انہیں برہنہ دیکھے۔ جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکنی کی کھڑکی کے نیچے آ گئی اور کسی بلی کی مانند چل رہی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر وگٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلاء میں تھے۔ وہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے ان سے کہا، میڈلین بے وقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ ووگٹ نے ان کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گئے اور پھر نور کو ان کے سیل واپس بھیج دیا گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا کہ پکڑے جانے کے بجائے انہیں خودکشی کیوں نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب ایک اور گارڈ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ وہ جیل میں اکثر ہلکے بھورے رنگ کا کپڑا پہنتی تھی۔ اسے ان کپڑوں میں ہی گسٹاپو کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانوی طیاروں نے اس علاقے پر فضائی حملہ کیا۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نور وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، نور کو پکڑ لیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا اور دوبارہ نور کو فرانس سے جرمنی جلا وطن کر دیا گیا۔ برلن کی براہ راست ہدایات کے مطابق نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شمار کیا گیا۔ جرمنی کی ایک جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھی اور نہ ہی بیٹھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا ہی رکھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گسٹاپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، لیکن نور نے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا اور وہ نہ کھا سکتی تھی اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھی۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی جسے نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل میں پڑی کوٹڑی میں نور کو دن اور وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور دن اور رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ اس کوٹڑی کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹڑی میں آہستہ آہستہ چلتی تھی تاکہ دماغ متحرک رہے۔
12 सितंबर को नूर को डकाओ हिरासती कैंप ले जाया गया। इसके मरकजी दरवाजे पर लिखा था अरबात माचिट फरे, यानी कैंप आपको आज़ाद कर देगा। ये सदम ज़रीफ़ी थी क्योंकि इस कैंप से बहुत कम लोग ही जिंदा निकल पाए थे। यहाँ सन 1933 से 1945 तक 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस रात नूर को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शराबीनी बासो कहती हैं कि जर्मन सिपाही उनके सेल में घुस आए, इन्हें मारा पीटा, फिर इन्होंने नूर के सारे कपड़े उतार दिए। रात भर इन्होंने उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपने मोटे जूतों से रौंदा। फिर एक सिपाही ने इन्हें घुटने के बल बैठने को कहा और अपनी पिस्तौल से उनके सर के पिछले हिस्से पर गोली चला दी। नूर अनायत खान के मरने से पहले आखिरी अल्फाज थे जिसका मतलब था आज़ादी। इस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। इसके बाद उनकी लाश को खींचकर भट्टी में फेंक दिया गया। चंद मिनट बाद अहनी शाहिदीन ने भट्टी की चिमनियों से धुआं उठते देखा। इंग्लैंड में उस रात उनकी वालदा और भाई को एक ख्वाब आया जिसमें इन्होंने देखा कि नूर यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी और उनके चारों तरफ नीली रोशनी थी और वह इन्हें बता रही थी कि वो अब आज़ाद है। नूर को सन 1949 में बरतानिया का सबसे बड़ा एजाज जॉर्ज क्रॉस दिया गया। फ्रांस ने इन्हें अपने आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा। फ्रांसीसी हुकूमत ने पेरिस में इनके घर फजल मंजिल के बाहर तख्ती लगवाई। हर साल बास्टिल डे पर एक फ्रांसी फौजी बैंड उनके एजाज में एक धुन बजाता है। 8 नवंबर 2012 को लंदन के गार्डन स्क्वायर गार्डन में बरतानिया की शहजादी ने उनके कांसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। सन 2014 में बरतानिया की रॉयल मील ने नूर अनायत खान के एजाज में डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।